بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن. السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے، اور آج کی ویڈیو میں ہم سورہ الفرقان کی آیت نمبر 65 کو اچھی طرح ٹرانسلیٹ کریں گے اور ساتھ اسے اچھی طرح سمجھیں گے۔ تو چلیں اب سلائیڈز پہ اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ تو ہمیشہ کی طرح دعا کے ساتھ اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہم ارزقنی علما نافعا واسعا عمیقا، اللہم ارزقنی رزقا واسعا حلالا طیبا مبارکا من عندک، اللہم ارزقنی حیات السعادة وموت الشہادت۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ والذین، تو اسکرین پہ آپ کو اب نظر آئے گا کہ واو اس کا مطلب ہے اور، جیسا کہ ہم نے بہت دفعہ پڑھا ہے واو کا مطلب اور الذین، الذی ایک ہوتا ہے اور الذین وہ سب، یعنی جو اشخاص، اور جو اشخاص۔ اب اگلی سلائیڈ پہ، تو اب ہم نیکسٹ سلائیڈ پہ، تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں یقولون، تو اس میں یہ تین حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہے لفظ، جیسا کہ ہم ہمیشہ سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ ہمیشہ لفظ کے میں گرامر ضرور ہوتی ہے، اور عربی میں ہمیشہ جو لفظ ہوتا ہے وہ 3 سے 4 حرف کا ہوتا ہے، کیونکہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یا ہے اس میں اور واؤنون ہے اور کول، تو واؤنون آپ جانتے ہیں کہ جمع کی علامت ہوتی ہے یعنی پلورل، اور یا یہ مضارع کی علامت ہے اور اس کا مطلب ہوگا وہ، اور کول یہ اردو کے لفظ سے قول سے، جس کا مطلب ہے بات، گفتگو کہنا، اور یعنی وہ کہتے ہیں، کیونکہ مضارع ہمیشہ حال اور مستقبل میں لے کے جاتے ہیں۔ کولو وہ کہتا ہے یا کہے گا، مخلوق خالق کو کہے تو اس سے مراد ہے دعا کرنا، کیونکہ ہم اللہ سے ہمیشہ کوئی بڑا اگر چھوٹے سے کوئی کام کہے تو وہ آرڈر ہوتا ہے، لیکن جب چھوٹا کوئی بڑے سے کہے تو وہ ریکویسٹ ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح ہم اللہ سے جب پکارتے ہیں تو اس طرح ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، تو اس کا یہ مطلب ہے، یعنی وہ دعائیں کرتے ہیں۔ تو اب نیکسٹ سلائیڈ پہ چلتے ہیں۔ تو یہ ایک طرح سے آپ کی ریویژن ہے گرامر کی۔ قالا اس سے ایک مذکر نے کہا، یقولو وہ کہتا ہے یا کہے گا، کیونکہ یا کا مطلب تو وہ ہوتا ہے۔ تقولو تم کہتے ہو یا کہو گے، اقولو میں کہتا ہوں یا کہوں گا، نقولو ہم کہتے ہیں یا کہیں گے۔ تو ایک طرح سے آپ کی ریویژن ہوگی گرامر کی کہ سارے مضارع کی علامت کس طرح سے استعمال ہوتی ہے، کیونکہ شروع سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں، تو اس طرح آپ کی ریویژن ہوئی۔ تو اب اس سلائیڈ میں بھی ہماری ایک طرح سے ریویژن ہی ہے، اس میں کول کے ساتھ تے کا استعمال ہے کہ آخر میں تے کے اوپر پیش ہو یا زبر ہو تو کیا ہے، تو قلتو یہ ہوگا میں نے کہا، کیونکہ یہ سب ہم نے پہلے بھی پڑھا ہوا ہے، جب تے کے اوپر پیش ہو تو میں کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو میں نے کہا۔ قلتا آپ نے کہا، مذکر مخاطب، تو اس کے بعد زیر کے ساتھ ہے قلتی آپ نے کہا، مونس مخاطبہ۔ تو اب قالت جس میں تے کے اوپر جزم ہے، اس میں اس ایک مونس نے کہا، تو اس طریقے سے ہم یہ کریں گے۔ تو ایک طرح سے ریویژن ہی تھی۔ تو اب نیکسٹ سلائیڈ پہ چلتے ہیں۔ ربنا، تو اس میں یہ 2 حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہے، پہلے رب آتا ہے پھر نہا۔ رب تو رب سے یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے جس کا مطلب ہے رب، اور نہ یہ ضمیر ہے جس کا مطلب ہے ہمارے، یہ ہم کے لیے آتا ہے ہمیشہ، تو اس کا مطلب ہوگا ہمارے پروردگار۔ تو اب آگے ایک ریویژن ہی ہے کہ رب بھی ہو تو میرا رب، یا آخر پہ ہے تو ربی، ربا ہو، جس میں ہو آپ کو پتہ ہے یہ آخر پہ ہے تو اس کے لیے استعمال ہوتی ہے، تو اس کے رب، ربا اس مونس کے رب، یہ مونس کے لیے آتا ہے، ربا ہما
کہ دو کی علامت ہوتی ہے، اور اس کا مطلب ہوگا ان دو کا رب. ربہم ان سب مذکر کے رب، اور ربہن ان سب مونس کے رب. تو اس طرح ایک طرح سے ریویژن ہی ہے. تو اب نیکسٹ سلائیڈ پہ چلتے ہیں. تو اس میں بھی یہی ہے، ربا کا تجھ ایک مذکر کا رب، کیونکہ یہ ضمیر سارے ہم نے پڑھے ہوئے سورہ حجرات میں. تو کاف ہمیشہ آخر پہ ہے، آپ کے لیے آتی ہے. تو ہاں جی، آپ یا تم کے لیے. تو تجھ ایک مذکر کے رب، ربا کی تجھ ایک مونس کے رب، ربا کما تم دو مذکر یا مونس، یا ایک مذکر اور ایک مونس عدد میں دو کے رب. یہ بھی دو کی علامت ہے. ربکم تم سب مذکر کے رب، ربکن تم سب مونس کے رب. تو اس طرح ہماری ریویژن ہوگی. تو اب آگے چلتے ہیں. اصرف، تو اس میں یہ پھر یہ دو حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہے. پہلے تو الف ہے، پھر صرف. تو الف تو ہمیشہ فعل امر کے لیے آتا ہے، یعنی ایک حکم کے لیے. لیکن یہاں پہ جیسے شروع میں ہم نے پڑھا تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے، تو یہاں پہ ایک طرح سے دعا کے لیے استعمال ہو رہا ہے، یعنی اللہ سے دعا کر رہے ہیں. صرف یہ بھی اردو کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے پھیرنا یا لوٹانا یا دور کر دینا. یہ مطلب ہوتا ہے، یہی ہے دور کرنا، صرف نظر کرنا، نظر سے دور کرنا، یہ مطلب ہے اس کا. اور یہ اردو میں بھی استعمال ہے. تو اس کے بعد انا یہ پھر دو حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہے، جس میں پہلے ان ہے، پھر نا. تو نا تو ضمیر ہے آخر پہ، اس کا مطلب ہوتا ہے ہم، اور ان اس کا مطلب ہوتا ہے سے. تو یعنی اس کا مطلب ہو گیا ہم سے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ ہم سے دور کر دیں یا پھیر دیں. تو اب آگے چلتے ہیں. عذابہ، تو عذاب تو یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے، اور اس سے یہ عذاب ہی اس کا مطلب. جہنم، یہ بھی جہنم اردو میں یہ استعمال ہوتا ہے. تو عذابہ جہنم یعنی جہنم کا عذاب. تو یہ عذاب تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسم نکرہ ہے اور جہنم اسم معرفہ ہے. تو جب اسم نکرہ اور اسم معرفہ وہ اسم ساتھ ساتھ لکھے ہوں تو پہلا نکرہ اور دوسرا معرفہ، تو ترجمہ کرتے ہوئے کہا کہ ایک ہی کا اضافہ کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ یہی ہے اس کا مطلب، یعنی جہنم کا عذاب. تو اس میں ہم ہمیشہ آپ یہ ضرور دیکھا کریں کہ اگر ایک نکرہ ہو ایک معرفہ ہو، ہمیشہ کہا کہ ایک ہی کا اضافہ ہو سکتا ہے. تو اب آگے آ گئے ہیں ہم، جس میں اب اگلا لفظ پڑھیں گے، جس میں آتا ہے انا. انا تو ہم نے بہت دفعہ پڑھا، یہ 1.5 والے الفاظ میں سے بار بار آنے والوں میں سے. اس کا مطلب ہے بے شک. عذابہ، عذاب یہ تو ایک تو عذاب ہے اور ہا ہے. عذاب تو عذاب بھی اس کا مطلب، اور ہا جو ہے مونس کے لیے استعمال ہوتا ہے. عربی میں زیادہ تر ان چیزوں کو مخاطب کرنے کے لیے مونس کی علامت استعمال کی جاتی ہے. تو اس ایک مونس کا عذاب یعنی اس کا عذاب. تو اس میں بھی وہی کنڈیشن ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک اسم نکرہ ہے، اور اب یہ بات آپ کو شاید نہیں پتہ ہوگی کیونکہ پہلے نہیں میں نے بتائی کہ تمام ضمیر اسم معرفہ ہوتے ہیں عربی میں. تو یہیں پہ بھی یہی رول اپلائی ہوگا کہ دو اسم ساتھ ساتھ لکھے ہوں، پہلا نکرہ اور دوسرا معرفہ. تو ترجمہ کرتے ہوئے کہا کہ ایک ہی کا اضافہ کر سکتے ہیں، یعنی اس کا عذاب. کانا غرامہ، تو پہلے کانا ہے جس کا مطلب یہ تو ہم نے بہت دفعہ پڑھا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے ہونا. تو یہاں پہ مطلب لیں گے ہوتا ہے. غرامہ یہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے سختی، مصیبت، ہلاکت یا جرمانہ. تو یہ مطلب ہے اس کا. تو والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. تو اب ہم اس کو پورا پڑھیں گے. اور جو دعائیں کرتے ہیں، اے ہمارے رب عذاب جہنم کو ہم سے دور رکھ، بے شک اس کا عذاب بڑا جان لیوا ہے.
تو یہ اس کا مطلب ہم نے ورڈ بائی ورڈ اسے پڑھا ہے. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں اردو کے کون سے لفظ استعمال ہوئے ہیں. تو پہلے واو آ گیا، پھر کال، پھر رب بھی اردو کا ہے، پھر صرف، پھر عذاب، پھر جہنم، پھر عذاب، پھر غرامہ. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تقریباً ساری اس میں اردو کے ہیں. باقی جو رہ بھی گئے وہ ساری گرامر ہے. الذین یہ گرامر ہے، انا، انا کون ہے، سب گرامر ہے. ہا آخر پہ واو نون یا نا، یہ سب. تو آپ دیکھیں کتنے الفاظ اردو میں استعمال ہوتے ہیں. تو اب آپ کو کوئی بھی ڈاؤٹ ہے، کوئی بھی کوشچن، آپ مجھ سے کامنٹس پہ ضرور پوچھ سکتے ہیں. تو پھر یہی تھی آج کی ویڈیو. اسی طرح آپ لوگ بھی ٹرانسلیٹ کریں تاکہ آپ لوگوں کو بھی ٹرانسلیشن آ سکے. اور یوٹیوب چینل کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اسے دیکھیں اور ان کو بھی قرآن کی ٹرانسلیشن آ سکے. تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.